الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء सरदारुल औलिया इमामुल अंबिया
امام مصطفیٰ منقار سید العالم نور مجسم شہنشاہ مطہر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار آج دا ڈیں بابرکت ڈیں عید الفطر دا مبارک معزز محترم ڈیں جی میں کہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہوئے بارہا مرتبہ اعلانات تھی چکے ہیں کہ نماز عید الفطر انشاءاللہ بر وقت 7:30 بجے ادا کی تھی ویسی آپ احباب جتنا ہو سکے جلدی تیاری کر دے مسجد اندر تشریف لے دے آؤ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے مسجد اندر سب تو پہلے تشریف لے دے وجنا اور کپڑے صاف لباس پاونا مسواک کرنا سرما لاونا میرے آقا علیہ السلام نے پیاریاں سنتے ہیں اور جڑا شخص نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک سنت کو ادا کریں دے رب العالمین کو 100 شہیدان ثواب عطا فرمائیں دے سبحان اللہ آج دا بابرکت نے خوشی و مسرت نے عید الفطر دا مقدس نے عید الفطر رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دے امتیوں کو غلاموں کو عطا فرمائی اس بنا دے اس وجہ دے کہ انہوں نے رمضان المبارک دے ادب احترام کیتا رمضان المبارک دے روزے رکھے خدا دے اندر رسول دے اتباع دے اندر زندگی کو گزارا رب العالمین نے انعام دے اندر عید الفطر کو عطا فرما دیتا تاکہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں میری نعمتاں دا شکر ادا کریں میں رب دی تسبیح و تحلیل بیان کریں جے میں خالق کائنات نے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ فما جس ٹائم سے گنتی پوری کر لو یعنی رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا ادب و احترام روزے رکھ لو 29 یا 30 نفال فرمایا رب دی بڑائی بیان کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ رب دی تعریف بیان کرو رب دی شان بیان کرو جہاں تو کو اے مہینہ عطا فرمائے عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہی گال ہوتے کہ تو کو ہدایت نصیب فرمائیے تو کو راہ ہدایت عطا کی نصیب وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ گنتی پوری کر لو رب دا شکر ادا کرو بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ این گال ہوتے کہ تو کو انہیں ہدایت عطا کی دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تساں رب العالمین دا شکر ادا کر سکو اے رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے پیارے کلام دے اندر دوسرے سپارے دے اندر آیت نمبر 185 تے ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین دی بڑائی بیان کرو رب العالمین نسا کو اے ماہ مقدس جڑا گزر چکا ہے رمضان مبارک تا مہینہ ہوں دی خوشی دے اندر رب العالمین عید الفطر عطا فرمائیے تاکہ اس دہن دے اندر مسرت اور خوشی دا اظہار کی دا بنے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر دی نماز ادا فرماؤن واسطے اپنے آشیانے مبارک دے وچوں اپنے گھر مبارک دے وچوں مہد تشریف لے دے وینے پین آپ دے نال حسن مجتبی حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں پہ رستے دے اندر مدینہ پاک دی گلی دے اندر گئے کیا دیتے ہیں کہ بچے ہیں کافی سارے سونے سونے لباس تیاریاں کر دے خوشی دے آثار ان چہرے دے ہوتے ایک ایسا بچہ ہے
جڑا غمگین تے پریشان کرے، جن دے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میلے کچیلے ہیں، لیکن غمگینی دے آثار چہرے ہوتے ہیں۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے دے کول گئے، آپ نے فرمایا بچہ اج دا خوشی دا نہیں ہے، سارے بال خوشی کھڑے کریں، خوش تھی تے جھوم دے کریں، تو کیوں غمگین تو پریشان ہے؟ اکھیں وچوں نیر لوڑ پین، چھوٹا جہا معصوم بال عرض کرنا، سنیا میں یتیم ہاں، میرا باپ کوئی نہیں، میرا اج باپ ہویا میں کو کپڑے لے دے ویا، اج میں انہاں بالاں دے نال خوش تھی دے کھڑا ہواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم اے اس بال دی گل سنی، نبی کائنات دے اکھیں وچوں آنسو جاری تھین۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین چلو ہن عیدگاہ کی طرف نہیں چل دے، چلو واپس گھر چل دے ہیں، اس بچے کو نہ لے دے چل دے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس گئے اپنے گھر دے اندر، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائے نے، اے عائشہ اس بچے کو کپڑے پوا، اس بچے کو غسل کرا، اس بچے دے اکھیاں دے اندر سرما دے سلائیاں پا، انہیں زلفاں دے اندر کنگھی کر، ایک کو بھی حسن حسین کو جی میں سجائے بھی انہوں کو بھی سجا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس یتیم کو سجا دے، بنا ٹھڑا دے، ایک سائڈ تو حسن حسین ہے، ایک سائڈ تو او یتیم بال آنا پڑے، کہنا خوش قسمت ہے او بال۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بال، اے بچہ اے رسا تو ہی گال دے خوش نہیں کہ میں تیرا محمد باپ ہوں، اور تیری ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہومن، اور تیری ہمشیرہ تیری بہن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ عالمہ نشرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئے، اور تیرے نال دے سنگی ساتھی تیرے حسن و حسین ہومن، کیا تو اس گال دے راضی نہیں؟ انہیں عرض کیا سونیا اگر تہاڈا در مل ونجے باقی کیڑی چیز دی لوڑ ہے؟ جے تساں میں کو مل گئے وے تے میں کو ماں باپ دی جدائی اور میں کو ہن اس وقت کوئی یتیمی دا میں کوئی احساس نہیں، کیونکہ تساں میرے تے یتیمی دا او حد پیرا جڑا ماں باپ نے شفقت رات نہیں پیرا کڑا۔ ہن او بچہ جس ٹائم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اس مقام تے آئے، وہ بچے کھڑے ہیں تو ہن ہاں بچے نے اس جلے بچے کو ڈٹھا نا رشک کرن لگ گئے، وہ بھی اس گال کو دیکھ دے کہ انہوں نے کہا کہ بچہ تو بڑا خوش قسمت ہے پیا، میں کہ کاش کہ اج اساں بھی یتیم ہوا، اج بھی اساں حضور پاک دے نال رہنے پہ ہوا۔ انہوں نے دل اندر بھی یہ حسرت پیدا تھی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے امت واسطے درس دیتا، فرمایا کہ اے نہ کہے کہ ساڑھے بال ہیں اسا انہاں دا بھی خیال کروں، فرمایا کہ اس نہیں کو خوشی دے رہے کوئی یتیم دا بھی خیال کر رہے، کہ اے نہ ہوئے کہ یتیم کو لانا پیا ہوئے، ان دے گھر کپڑے نہ ہوئے، کھاون کو کچھ نہ ہوئے، تساں خوشیاں پہ منے دیو گو۔ فرمایا تو یہ خوشیاں نہیں جب تک کہ انہاں یتیمہ مسکینہ غریبہ کو اپنے خوشیاں نہ شریک نہ کرے سودا۔ میرے آقا علیہ السلام دا امت واسطے درس ہے پیا کہ اپنی امت کو درس ارشاد فرمائے کہ یتیم دا بھی خیال رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص یتیم دی کفالت کریں دے، یتیم دا ساتھ دیں دے، اج دا ایسا طریقہ چل چکا ہے، کوشش ہوندی کہ یتیم دے مال کو کھاؤں اسا، یہ ہوتا ہے نا کہ یتیم دے مال ہوتے اسا قبضہ کروں، کیونکہ انہاں پچھو کو رہ کوئی نہیں گیا، اے نہ کیسا ان کی کفالت کروں، ان دے مال دی حفاظت کروں، تاکہ جس ٹائم سمجھدار تھی وجہ ان دے حوالے کر دیوں، بلکہ سمجھدار ہومن کو پہلے اساں اپنے نا زمین لوائی گنے، تاکہ اس یتیم کو پتہ ہی نہ ہوئے کہ تیری کوئی پچھو ہائی جائیداد یا نہ ہی۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص یتیم دی کفالت کرے، یتیم دی دیکھ بھال کرے، فرمایا قیامت والے بار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا کہ جی اے دو انگلیاں برابر ہیں میں جنت اندر میرے نال اسی جڑا یتیم دی کفالت کرے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا شخص یتیم دے سر دے تے ہاتھ
رحمت والا شفقت والا پھیر دے جتنے بھی اس ہاتھ دے تلے بال آسن یتیم دے سر دے رب لم یزل ہر بال دے بدلے نیکیاں عطا فرمانا ایک یتیم دے نال محبت کرن دا اجر و ثواب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا نے جس نے عرش کو پیدا فرمایا رب لم یزل نے فرشتہ کو حکم دیتا کہ عرش کو اٹھاؤ فرشتہ نے عرش کو اٹھایا لیکن اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں نہ اٹھا سکے رب لم یزل حکم فرمایا کہ فرشتے ہو تھوڑے کوئی میں نہ اٹھ سی اس کے ہوتے کہ ایک وظیفہ ایک ورد کرو عرض کی دی مولا کیا وظیفہ ہے رب لم یزل نے فرمایا آکو سبحان اللہ اس طرح اتفاق کو سبحان اللہ فرشتہ نے جس ٹائم سبحان اللہ کا اور وہ فرش انہاں واسطے چاہنا آسان تھی کہ جے کو جڑا فرشتہ کو عرش نہ چوندا پیا آئی اس ٹائم سبحان اللہ آقا سبحان اللہ اتنی طاقت ہے جڑا عرش کو ہی چاہ سکتا ہے لیکن اسا سبحان اللہ کر کو ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے سب جس ٹائم فرشتہ نے سبحان اللہ کا عرش چاہنا سے آسان تھی گیا اور ایگو ورد ایگو وظیفہ فرشتے جاری رکھا اپنی زبان ہوتے گئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب لم یزل نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام تخلیق ہوئی اس ٹائم جس ٹائم سیدنا آدم علیہ السلام کو نچ چھینک مبارک آئی دس فرشتہ نے جس ٹائم سنا رب لم یزل نے فرمایا آکو الحمدللہ دوسری آکو الحمدللہ فرشتہ نے الحمدللہ کا اور اس کے نال پہلے سبحان اللہ اور الحمدللہ نال دی گا اس ورد اس وظیفے کو فرشتہ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے پیدائش تک جاری رکھا ایک وظیفہ چلتا رہا سبحان اللہ الحمدللہ جس ٹائم رب لم یزل نے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی رب لم یزل نے فرمایا حکم ارشاد فرمایا اے نوح علیہ السلام اس قوم کو اعلان وحدانیت کر دو انہاں کو کہو کہ لا الہ الا اللہ سمجھا کرو لا الہ الا اللہ جس ٹائم نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ فرشتہ نے جس ٹائم اے سنا انہوں نے ایک بھی نال رلا گدا انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اس وظیفے کو فرشتہ نے جاری رکھا اے وظیفہ چلتا رہا بل وقت گزرتا گیا جس ٹائم رب لم یزل نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا نبوت عطا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی پاک بارگاہ دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین اے رب لم یزل میں کو صالح بیٹا فرزند عطا فرما رب لم یزل نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اے میرا پیارا خلیل تاکہ ایک حلم والے حوصلے والے بیٹے جیسا خوشخبری دینے رب لم یزل نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے جوانی چڑھے شباب دے اندر آئے رب لم یزل حکم فرمایا کہ اے میرا پیارا خلیل اس اپنے بیٹے کو میرے راہ دے اندر قربان کر دے جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو راہ خدا دے اندر قربان کرنا سے لے دے گئے جس ٹائم انہوں نے گردن تو چھری رکھی اس ٹائم آپ نے تکبیرات فرمائیاں اللہ اکبر فرشتہ نے جس ٹائم یہ سنا انہوں نے اپنی زبان تے جاری کر دیتا اللہ اکبر تو سب یہاں کرو اللہ اکبر ان فرشتہ نے یہ وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی گا جس ٹائم یہ گال نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر جبرائیل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایویں میں معاملہ پیش کیا ایویں میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا اس بعد نوح علیہ السلام دنیا کے اندر آئے رب العالمین نے وحدانیت کا حکم فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے انہوں کو رب العالمین نے قربانی کا حکم فرمایا انہوں نے ایک وظیفہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ انہیں وظیفہ فرشتہ نے اسلام سنا انہوں نے ایک وینال کر لیا انہوں نے وظیفہ بن گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں بھی عید الفطر ڈے پڑھ سے رب العالمین کو بے پناہ
نعمت نال مالا مال فرما رسی. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس وظیفے کا ورد کرے عید الفطر دے نہیں خوشیاں دے 300 مرتبہ جڑا شخص اس وظیفے کو ان کلمات کو پڑھ سی رب لم یزل ہر ایک جتنے بھی دنیا نو پردہ فرما گئے مسلمان صاحب ایمان انہوں نے قبر اندر 1000 انوار پیدا فرما رہی سی 1000 انوار. اور جس ٹائم وہ دنیا دے ویسی جتنے قبر اندر حسن لوگ انہاں دے قبر اندر جو بغیر تخفیف کی دے بغیر کم بیشی کی دے رب العالمین پڑھنے لے مرد قبر اندر انہیں جو 1000 انوار پیدا فرما رہی سی. کتنا ہی پیارا ہی وظیفہ ہے پیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سامعین عزیز وقار آج تڑی خوشی و مسرت رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں. ایک آخری گال وقت پورا تھی نہ گئے پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک شخص ہے جنہیں رب دی 80 سال تک عبادت کی تھی. 80 سال رب دی پاک بارگاہ اندر سجدہ کی تو اسی اسی کرا سجدہ کاری لینے تے بل دنیا دے اندر اساں لوگوں کو نصیحت ہیں کہ اساں فلانی عبادت کیتی سے اساں فلانا صدقہ خیرات کیتے سے فلانے بندے کو اساں اتنی امداد کیتی سے بغیرہ سارے کو ویڈیو بغیرہ سارے کو اساں ریکارڈ بھی اپنا کر لینے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کر این طریقے نال کر کے کھبے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوگی بائیں بوجھے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہوئے کہ صدقہ خیرات کیتی بھی یا نہیں کیتی. لیکن سارا طریقہ جڑا رد عمل ہے سارا تمہارے سامنے ہے بیا طرز عمل سانے دے کریں 80 سال انہوں نے سجدہ کیتا. ایک بیمار بیٹھا ہے آکھنے لگا اللہ تیری رحمت بھی بہت ساری ہے لیکن میں بھی تیری عبادت حق ادا کر دیتا ہے. جی ایسا کر نماز پڑھی نہ دیکھا بڑی عبادت ہی کر کے دی ہے نہ کہ مولا تیری رحمت بہت وسیع ہے بھائی لیکن میں تیری عبادت حق ادا کر دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ تیری عبادت کیتی ہے تو بڑیائی کیتی بھی تے تکبر و غرور کی تے عبادت ہوتے. رب العالمین نے فرمایا میرا پیارا کریم موسیٰ میں اس بندے کو جتنا تے 80 سال دی عبادت سجدے کی تیری ساری ضائع تھی گئے رہ گا ہو گئی عبادت. تو میں جس بندے کو پیغام دے رہے اپنے امتی کو کہ جڑا 80 سال دا سجدہ کی دئی اے تیرا ضائع ہو گئی لہذا دوبارہ الف پاک کو سبق شروع کر. جس ٹائم اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ کریم اللہ نے سنا وہ پیغام لے دے ہر نبی دا انداز اپنا ہوندا ہے ہر انداز نرالا ہوندا ہے ہر پیغمبر دا. میں آتا کہ اگر ایو واقعہ ایو معاملہ تے میں دے اندر آویا تیرے میرے نبی دے امتی دا ہو گیا میرے آقا علیہ السلام کدا چل دے اس امتی کو لامنی را کے تیرے عمل ضائع ہو گئے. رب دی پاک بارے سجدہ ریز تھی میرا عرض کرنا مولا میں محمد دا واسطہ آتا نہیں کہ ان ساری باتوں کو قبول چا فرما. لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے بندے دروازہ کٹ گیا اندر پوچھا کون فرمایا کہ میں اللہ دا پیارا پیغمبر موسیٰ کریم اللہ. خوش تھی کہ میرے درد ہوتے میرا پیغمبر آ گیا. اتنا خوش قسمت ہو کہ جب درد ہوتے نبی آ بجے بڑا خوشی نال نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش نہ تھی اتنا خوشی دے آثار نہ کر کہ میں تیرے کو اچھی خبر نہیں منایا جیڑی تے 80 سال دا سجدہ کی دے عبادت کی دے رب العالمین نے تیری ساری عبادت کو ختم کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے. جس ٹائم انہیں گال سنیے کتابہ دے اندر آندھے کو جھومن لگ گئے خوش تھی میں پہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل ہے تیری عبادت 80 سال دی ضائع تھی گئی تو باقی دا ندامت بلکہ تو جنم دے نہ اظہار افسوس کرے بلکہ تو خوش بھی آتی رہے کہ میری 80 سال عبادت ضائع تھی گئی ہے. بعد جھومن لگ گئے انہیں آگے کہ میں کوشش اس واسطے کہتے ہیں کہ تو دی زبان تے میرا نام رکھا سبحان اللہ وہ رب العالمین دی زبان قدرت ہوتا ہے میرا نام آ گیا میں کچھ آتا کی جیسے کہیں طریقے نال لگی تھے جنا رب العالمین نے فرمایا پیارا کریمہ ان لفظوں کو میں پہلے رنجش کر گیا میں راضی گیا میں لفظ میں راضی دی گئی 80 سال کے بعد میں قبول کر میں اگر ناراض بھی میں دیا تو انہیں انہاں لفظاں تو دیا اگر میں انہیں راضی بھی دیا تو انہیں لفظاں تو دیا میں کہ تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں تیرے وہ سجدے بھی ادا کیے کہ قضا تھے سامنے ذکر
رب العالمین اس اپنے مقدس نے عطا فرمائے، اس کے اندر سب کا خیرات بھی کرو۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا عید الفطر فطر زبان شکرانہ ادا کرنا کہ اس وقت موجودہ صورت حال کے اندر مہنگائی دور کے اندر مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے جڑا جاری کیتا ہے شکر 170 روپیے فی بندے کا فطرانہ، اگر اس کو زیادہ بھی نہیں ہو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بعض مفسرین مفتیان نظام نے 150 روپئے فرمائے، لیکن جتنا بھی دو کم نہ ہو زیادہ دو اور اگلے کو دساؤ ہی نہ کہ سب کو فطرانہ پڑے تاکہ اگلا محسوس نہ کرے چپ کر دے ان کو اس کے اندر مارے ہو۔ اللہ رب العزت سارے دے روزے نمازاں اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماوے، آمین ثم آمین۔ سجنا طریقہ